کون ہے بریلوی میں، اہل حدیث میں، دیوبندیوں میں، وہابیوں میں، شیعہ میں کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ آج رسول اللہ کا اسوۃ حسنہ حاصل ہے ہمیں؟ اگر حاصل ہے تو کیا 73 اسوۃ حسنہ ہیں؟ محروم ہو اسوۃ حسنہ سے تم۔ کیوں محروم ہو؟ اس لیے محروم ہو کہ جو حضور کی ذات میں اسوۃ حسنہ تھا وہ سینہ بسینہ جب نکل کے آگے گیا تم نے صورت دیکھی، اسوۃ حسنہ مصطفیٰ اس میں نہ دیکھا۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ، حاضر دل حاضر دماغ کے ساتھ اس بات کو سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پیروی کرنے کے لیے ایک نمونہ رکھا ہے کہ آپ نے اس طرح پیروی کرنی۔ صحیح؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب حضور کی اسوہ پر پیروی ہم کیسے کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ حالانکہ یہ تو آپ لوگوں کا کام تھا، آپ حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے۔ ایسے ہی پڑھ پڑھ کے جو ہے مونگ پھلیاں بیچ رہے ہیں حیدرآباد میں، سمجھے تو صحیح کیا ہے یہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، فی بتا رہا ہے کہ وہ جو نمونہ ہے حضور کے اندر ہے۔ جس طرح آپ اگر کہیں کہ میں گھر پر ہوں عربی میں تو کیا کہیں گے؟ انا حاضر فی المکان، یا انا داخل فی المکان، یا انا داخل فی البیت، یہی کہیں گے نا۔ تو فی کا مطلب ہو گیا اندر۔ لقد کان لکم، اور بے شک تم لوگوں کے لیے، تمہارے لیے، فی رسول اللہ، حضور کے اندر، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین ہم نے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ اب یہ حضور کی ذات میں اسوۃ حسنہ، تو جو حضور سامنے تھے تو لوگوں کو وہ نمونہ سامنے تھا، اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ اگر یہ اسوۃ حسنہ حضور کا موجود رہتا تو شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی بن جاتا؟ کون ہے بریلوی میں، اہل حدیث میں، دیوبندیوں میں، وہابیوں میں، شیعہ میں کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ آج رسول اللہ کا اسوۃ حسنہ حاصل ہے ہمیں؟ اگر حاصل ہے تو کیا 73 اسوۃ حسنہ ہیں؟ محروم ہو اسوۃ حسنہ سے تم۔ کیوں محروم ہو؟ اس لیے محروم ہو کہ جو حضور کی ذات میں اسوۃ حسنہ تھا وہ سینہ بسینہ جب نکل کے آگے گیا تم نے صورت دیکھی، اسوۃ حسنہ مصطفیٰ اس میں نہ دیکھا۔ یہ اسوۃ حسنہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا گیا، ان کے اندر تھا، جب وہ گئے تو نکال کے علی میں ڈال کے گئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ حبل اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی حبل اللہ ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ جو اسوۃ حسنہ ہے، حضور گئے ہیں تو ان کے اندر جو اسوۃ حسنہ ہے وہ کہیں منتقل کر کے گئے ہوں گے نا، پیروی کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ہے بھائی، اسوۃ حسنہ منتقل کر کے گئے ہوں گے نا۔ پھر یہ منتقل ہو گیا مولا علی میں۔ جب یہ اسوۃ حسنہ مولا علی میں منتقل ہو گیا تو اب یہ آیت یوں پڑھی جائے گی، لقد کان لکم فی علی اسوۃ حسنہ۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ حسنہ حضور کے سینے سے منتقل ہو کے دوسرے سینے میں جاتا ہے اور وہ پیروی کے لیے نمونہ بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اطرت۔
اب وہ لفظ پڑھیں حضور کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی، کہ مہدی وہ ہوگا جس میں میرا اسوۃ حسنہ ہوگا، جو اسے دیکھے گا وہ مصطفیٰ کو دیکھے گا، جو اس کی طرح چلے گا وہ محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا، جو اس سے کلام کرے گا وہ مصطفیٰ سے کلام کرے گا، جو اس کا نام لے گا وہ درود مصطفیٰ پڑھے گا۔ یہ ہے عطرت کا معنی۔ المہدی من عطرتی، کہ مہدی وہ ہوگا جس میں میرا اسوۃ حسنہ، اس کی پیروی کرو۔ پھر نہ کہنا کہ میں رسول اللہ کی پیروی کروں گا، نہیں، پھر مہدی کی پیروی کہنا ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس بات کا جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، المہدی من عطرتی۔ ذرا دوہرا دیجئے، المہدی، تو معنی کیا ہوا اس کا کہ مہدی وہ ہوگا جس میں میرا اسوۃ حسنہ ہوگا، میرا اسوۃ حسنہ ہوگا، یعنی جو نمونہ میں نے پیش کیا ہے وہ پھر مہدی پیش کرے گا، اس کو فالو کرنا، جیسا وہ کہے ویسا کرنا، جیسا وہ چلے ایسے چلنا، جیسا وہ بولے تم بھی ایسا بولنا، جیسے وہ اٹھے ایسے اٹھنا، جیسے کھڑا ہو ویسے کھڑے ہونا۔ اور یہیں سے وہ نکلا ہے کہ نئی سنت ہوگی، سنت جدید تبھی ہوگی جب مصطفیٰ کا اسوۃ حسنہ امام مہدی میں عطرت بن کے آئے گا، تو پھر وہ ہو جائے گی سنت جدید، قضاء جدید، کتاب جدید۔ امام حسن العسکری ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا جعفر العسکری، اور انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اہل تشیع حضرات سے سوال ہے کہ امام حسن عسکری اور ان کے بھائی جعفر دونوں کے خون میں فرق تھا؟ دونوں کا باپ ایک ہی نہیں تھا؟ تو جب جعفر نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو امام عسکری نے کہا یہ مردود ہے، کافر ہے۔ کیا کسی نے کہا کہ ان کے بھائی نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا؟ تم سچے لوگ ہو، جھوٹے مہدی کے دعوے داروں کی لسٹ میں ان کا نام کیوں نہیں شامل کیا؟ اگر آیت تطہیر کا اطلاق امام حسن العسکری پر ہوتا ہے تو آیت تطہیر کا اطلاق ان کے بھائی جعفر پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس باطنی علم نہیں ہے، میرے پاس اس کا جواب ہے، اس لیے کہ امام حسن العسکری سینہ بسینہ آل رسول کے ذریعے مصطفیٰ کے سینے سے منسلک تھے، اور جو ان کا بھائی تھا وہ اس باطنی تعلیم سے محروم ہو گیا، لہذا آل رسول سے ہونے کے باوجود مردود تھا۔ تو امام حسن العسکری کی نسبت مصطفیٰ سے قائم تھی باطنی، اس لیے وہ امام تھے، اور وہ اہل بیت سے ہونے کے باوجود باطنی نسبت سے محروم تھا تو مردود تھا۔ تو اصل اہمیت کس کی ہوئی، ظاہری رشتے کی یا باطنی تعلق بالمصطفیٰ کی؟ دیٹس آل جج صاحب، اور مجھے کچھ نہیں کہنا۔